توڑو جیسے میری انگلی توڑی ہے. جو آپ جان جان کے پانی کو شرم کرو مرد لوگوں کیا ہو گیا ہے؟ عورتوں کو جا جا کے گرا رہے ہو. یہ تم لوگوں کے ایسے چل لاٹھی چارج کرو مارو ساروں کو کیا کر کے رہے ہو؟ اس وقت علیمہ آپا تم اپنا ڈیوٹی کرو پاکستان کے لیے. آپ کو ایس ایچ او بنایا کوئی کسی کے ملازم تو نہیں ہو. جاؤ جا کے ان کو ملاقات کرواؤ. میں بتا رہی ہوں میں اور میری بہنیں آج انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں اٹھیں گے چاہے تم واٹر کینن مارو انگلیاں. نہ ان کو کوئی ڈر خوف ہے. اس کے باوجود یہ اس نظام کے سامنے ایسے ڈٹی ہوئی ہیں جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے. سسٹم کا باپ اس وقت ناظرین کرام یہ وہ عوام ہے جو اس وقت پورے اس نظام کے سامنے ڈٹ کھڑے ہوئی ہیں. یہ اڈیالہ میں یہ رش آپ کو بتاتا ہے کہ اصل ریاست ہے کون. اصل ریاست کون ہے بتائیے گا. اصل ریاست یہ ہے. اصل ریاست کی اگر تصویر دیکھنی ہے تو اڈیالہ کے بیرک نمبر اڈیالہ کے بیرک نمبر اس وقت یہ ناظرین کرام حالات ہیں. آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین کرام اس وقت عوام کس کے ساتھ ہے عوام کیا ہے یہ آپ کے سامنے حالات ہیں. نورین آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بیٹھی ہوئی ہیں. نظام آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر عثمان نورین آپا کس طرح سے ناظرین کرام اس وقت یہاں پر ڈٹ کھڑے ہوئے ہیں. علیمہ آپا سے بات کریں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کو مزید تفصیلات صورتحال دیں گے. توڑو جیسے میری انگلی توڑی ہے. جو آپ جان جان کے پانی کو شرم کرو مرد لوگوں کیا ہو گیا ہے؟ عورتوں کو جا جا کے گرا رہے ہو. یہ تم لوگوں کے ایسے چل لاٹھی چارج کرو مارو ساروں کو کیا کر کے رہے ہو آپ لوگ؟ یہ عہد کر کے آئے تھے پاکستان میں. آپ نے یہ عہد کیا تھا جب آپ سروس شروع کی تھی کہ ہم نے ڈیوٹی کرنی ہے سرکار کی کرنی ہے. کس کی؟ یہ کوئی انگریزوں کے غلام تو نہیں ہو جا لگ تو کہ ویسے ہی رہا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ نے عورتوں بچوں کے اوپر آپ انتظار کر رہے ہیں کہ عورتیں بچے جائیں گی تو ہم ماریں گے انہیں یا ان کو بھی مارنا ہے. آج بچوں کو بھی مارنا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے کیا ہو گیا؟ جی ایس پی صاحب کا آرڈر آیا جو خاتون ہے ایس پی بھی خاتون ہے. وہ بیچاریاں تو مجبور ہیں کیونکہ جب عورت بنتی ہے افسر اس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ میری ترقی کیسے ہوئے گی. میں نے مقابلہ کر کے اور سخت کام کرنا ہے. آپ ان کے کیوں آپ ریفیوز کرو غلط احکامات آپ ریفیوز کرو. صحیح بات عورتوں کو مارو. آپ اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو. یہ ان عورتیں بچوں کو مارو گے. آپ نے انکار کرو سارے. آپ اپنے ملک کی خدمت کرنے آئے تھے یا ان کو ظلم کرنے آئے تھے؟ آپ کوئی مقبوضہ کشمیر میں تو نہیں ہم بیٹھے ہوئے آپ مقبوضہ پاکستان میں بیٹھے ہیں. مت ایسے کام کرنا آپ سارے. میں آپ ساروں کو بتا رہی ہوں کسی نے ظلم نہیں کرنا عورتوں بچوں کے اوپر. کسی نے نہیں نہ بزرگوں پہ. یہ گھر جا کے کیا منہ دکھاؤ گے اپنے ماں باپوں کو کہ ہم یہ کر کے مار کے آئے ہیں. یہ ہم نے بندوق ہمیں پکڑائی تھی تاکہ ہم عورتوں اور بچوں کو جا کے ماریں اور بزرگوں کو ماریں. نہ آپ کا دین اجازت دیتا ہے نہ آپ کا قانون اجازت دیتا ہے. آپ جب یہ کام کرو گے یہ غیر آئینی چیز ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے بالکل کبھی یہ کام نہیں کرنا. آپ اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہو. کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ جو ڈاکو اوپر بیٹھے ہوئے آپ کو تحفظ آپ کا آئین دیتا ہے. یہ آئین اس سے ختم کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہمیں کس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایس پی کو میں نے جواب دینا ہے. ایس پی عورت کو کہو وہ جو باہر آ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اس کو شرم آنی چاہیے. اس کے ہاتھوں عورتوں کے ہاتھوں ظلم کروا رہے ہو. یہ گلو بٹنیوں کو پولیس فورس سے نکلوائیں گے ان کو کہ عورتوں پہ ظلم کرنے کے لیے عورتیں چھوڑ دیتے ہو. جو اعزاز ان کو جا کے کہو ملاقات کروائیں. انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. ہم نہیں اٹھنے لگے. آپ سوچ لیں اس کے لیے ان کو بتا دو ہم نے نہیں اٹھنا ہے. ایسے ہی ہے. نہیں انشاءاللہ وہ قیدی نہیں قائد ہے. وہ قیدی نہیں قائد ہے. وہ قیدی نہیں قائد ہے. میم ہم نے صرف انگریزوں کے دور میں یہ دیکھا ہے کہ جس طرح عورتوں پر وہ وار کرتے تھے کوئی آئین قانون نہیں ہوتا تھا. جو انگریزوں کو سمجھ آتا تھا وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ سب کام کرتے تھے. لیکن ہم تو اس وقت جمہوریت میں ہیں اور اس جمہوریت میں انگریزوں نے بھی یہ نہیں کیا تھا. انگریزوں نے کبھی نہیں کیا تھا. یہ میں آپ کو بتا دوں نہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے نہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے نہ ہمارا قانون اجازت دیتا ہے کہ عورتوں بچوں اور بزرگوں پہ جنگ کے اندر بھی عورتوں بچوں اور بزرگوں کا تحفظ ہوتا ہے. تو یہ جو غیر آئینی چیز ہے یہ تو مقبوضہ کشمیر میں یقین کریں یہ چیزیں نہیں ہو رہی جو یہاں ہو رہی ہیں. ہمیں وہاں سے پیغام آتے ہیں مقبوضہ کشمیر سے کہ ہم نے تو کہا تھا ہم نے پاکستان میں آنا ہے. ہم اس کی مٹی کو ہم چومتے تھے لیکن جو آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں یہ تو ہمارے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں ایسا نہیں ہوا. ہمیں یہاں جیسے ٹارگٹ کلنگ کر رہے تھے وہاں پہ کہتے ہیں ہم تو یہاں سے بچ کے پاکستان میں آنا چاہتے ہیں.
تو جو یہاں پاکستان میں اس وقت کر رہے ہیں، دیکھیں آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں، آپ کا ٹی وی آپ کو بتائے گا. عمران خان کی آپ تصویر نہیں دکھا سکتے، لیکن آج کل روزانہ نتنیاہو اسرائیل کی خبر روز آج کل ٹی وی پہ چل رہی ہے. نتنیاہو کی تصویر روزانہ چلے گی ہر خبر کے اندر. میں نے 4 دن سے خبریں دیکھ رہی ہوں، نتنیاہو ضرور نظر آتا ہے. فلسطین نہیں نظر آئے گا لیکن نتنیاہو ضرور نظر آ رہا ہے. پھر آپ بتا دیں کہ ہم کتنے غیرت مند یا کتنے بغیرت ہیں یا کیا ہو گیا ہم سب کو. ہم یہ سارا کچھ برداشت کتنی دیر کریں گے؟ ہمیں تو سارے دن ہم نے سنا تھا عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، یہی سنا تھا نا. آج کیا ہوا کہ عمران خان کس کا ایجنٹ ہے؟ آج بتائیں. اسلام کا ایجنٹ. اور آپ بتائیں کہ عمران خان تو چلیں یہودی، آج کون یہودی کوئی بول رہے ہیں؟ کتنی دیر چپ بیٹھے رہو گے؟ کتنی دیر آپ اپنے منہ بند کر کے رکھو گے؟ کتنی دیر یہ میڈیا اپنے آپ کا، جو عمران خان کہتے تھے جیل میں سے انہوں نے ایک دن پیغام دیا کہ پیغام نہیں دیا، ایک دن بات کر رہے تھے کہ اتنی مشکل سے ایک میڈیا آزاد ہوئی تھی، انہوں نے اپنی جگہ بنائی، ان کی کریڈیبلٹی بنی. کہتے اور یہ بھی ہوا مشرف کے وقت میں. کہتے مشرف یہ ڈکٹیٹر تھا، اس کے باوجود میڈیا نے وہاں پہ اس کی ایک پوزیشن بنی، کریڈیبلٹی بنی. کہتے انہوں نے پچھلے 2 سال میں پوری میڈیا کی کریڈیبلٹی ختم کر دیا. اور اس وقت پورا ساری پرائیویٹ چینلز بھی ایسے چل رہی ہیں جیسے پروپیگنڈا چینل ہے. اور پروپیگنڈا تو ہم صرف آج کل نتنیاہو کا ہی دیکھ رہے ہیں. میم دو باتیں میم. ایک تو سی ایم جاتے ہیں پنجاب، اور پنجاب میں جب وہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بدترین رویہ رکھا جاتا ہے. دوسری طرف اسی پنجاب میں صحافیوں کو صرف ٹک ٹاکر کہنے پر ہم لوگوں کو 31 دن کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. یہ کیسا رویہ ہے آپ کے سامنے؟ بیٹا آپ جیل میں گئے تھے، ہماری آپ سے وہاں پہ ان کی جو بخشی خانہ اس میں ملاقات ہوئی تھی عدالت میں، اور ہم پوچھ رہے تھے آپ سے کہ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کو جیل میں ڈالا گیا. اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ مریم نواز کو شاید ٹک ٹاکر کہہ دیا تھا. بالکل ایسے. اور یہ جرم تھا جس کے تحت آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا 31 دن کے لیے. اور جو بدتمیزی کر رہے تھے عمران اوان صاحب، ایس ایچ او رضا کا یہ جو نہیں، اور یہ جو کل جب سی ایم گئے، بالکل سی ایم، میں کل جیل سے آیا ہوں، بدتمیزی کی. بالکل. دیکھیں پنجاب میں ہمیں شرم آ رہی ہے، ہم لاہور سے ہیں، اور لاہور تو اس قسم کا شہر ہے جو ساروں کو بڑا خوش آمدید کہتا ہے. بالکل. اور بڑا فخر کرتے ہیں کہ ان کی جو روایات ہیں. اور اتنی ہمیں شرم آئی کہ یہ کون لوگ ہیں جو وہاں پہ اخلاقیات مٹی میں ملا رہے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ یہ کس طرح ہماری تربیت کیا بچوں کی کریں گے. اور ان کی ڈگنیٹی دیکھیں، جو ہمارے کے پی سے مہمان آئے تھے ان کی ڈگنیٹی دیکھیں. سہیل افریدی نے کتنی ڈگنیٹی سے کے ساتھ سڑکوں پہ جا رہے تھے، ان کے راستے بند کیے گئے. یہی والی جالیاں سڑکوں پوری جگہ بند کر دی. جہاں سہیل افریدی کی ایٹنری بتانی پڑتی ہے حکومت کو، جیسے پروٹوکول ہوتی ہے آپ کو بتانا ہے شہر کے، بھاگے جا کر سڑک بند کر دو تاکہ سہیل افریدی نہ گزر سکے. بالکل. یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ ان کے گلے پڑے گا سارا کچھ. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ دیکھتے جائیں. یہ اپنے گرد دائرہ خود تنگ کر رہے ہیں. انشاءاللہ لوگ دیکھ رہے ہیں. عزت ان کی ہے کوئی نہیں، ووٹ ان کے پاس نہیں ہے، شرم ان میں نہیں ہے. بس اس کے بعد آپ ان کے اوپر کیا بات کرنی. اس رات کو کتنا طویل دیکھ رہی ہیں آپ؟ یہ رات جو ظلم کی رات ہے کتنا طویل دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں جب تک لوگ، جس دن لوگ، جیسے عمران خان نے کہا، آخری پیغام ہے عمران خان کا دہرانے لگے. عمران خان نے کہہ کے بھیجا تھا میری بہن کو، سیکنڈ لاسٹ جو تھا، جو میری بہن آخری دفعہ ملی ہیں، انہوں نے کہا تھا دیکھو جب تک آپ ظلم برداشت کرو گے نا، ابھی تو آپ غلام ہو ان لوگوں کے، پھر آپ کی اگلی بچے اور ان کی نسلیں وہ بھی ان کی غلام رہیں گے اگر آج آپ اس ظلم کے خلاف نہ کھڑے ہو. یہ آپ کا ظلم کے خلاف کھڑے ہو نا، تو آپ کو آئین نے کہا ہے کہ خلاف کھڑے ہو. ظلم تو دنیا میں کہیں پہ بھی انٹرنیشنل لا کے مطابق جو ایک ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہوتا ہے. قانونی حق ہے ہمارا. اور آپ نے
इससे लोगों का ऊपर है ये। आप लोग आप जेल काट के आए हो, या कितने लोग हैं जो मैं जेल कल काट आया हूँ के आए? जमानत आप करवा के। ये देखें, लाहौर से पकड़ा मुझे। ये देखो, ये देख लें, ये सारे, ये देखें, ये सारे कैद से हो गए। तो इनकी शक्लों पे आपको डर नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, सारे कैदी हैं यहाँ पे। बिल्कुल है। कल जमानत करवा के आए और यहाँ आज फिर एक पकड़ ले। सेकंड, यहाँ लोग फख्र करते हैं कि एक इस किस्म के बड़े मकसद के लिए ये जेल काट के आए। बेशक। तो कहाँ से ये डर पैदा नहीं कर रहे, ये कौम बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? मरियम नवाज और इनका और आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करना कि आपने कौम जोड़ दिया है। बिल्कुल है। वो कैदी नहीं रहेगा, वो कैदी नहीं कायद है, वो ये कैदी इस- नहीं कायद है, वो कैदी इस वक्त नहीं अडियाला जेल के बाहर ये मनाजिर हैं। अलीमा आपा इस वक्त डट खड़ी हुई हैं और ये आपके सामने आवाम के मनाजिर हैं कि किस तरह से वो इस निज़ाम के खिलाफ डट के खड़ी हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद।